پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا میں جادو اور جنوں کا راج تھا۔ خراسان کے ایک گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ اس کے ماں باپ ایک طوفانی رات میں فوت ہو گئے تھے اور گاؤں والوں نے بس اتنا ہی کیا کہ اسے ایک ویران جھونپڑی دے دی اور کہا اپنی قسمت خود سنوارو۔ سلمان دن کو لکڑیاں کاٹتا اور رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر خواب دیکھتا۔ اس کی دادی اکثر کہا کرتی تھی کہ اس کے دادا عمر و عیار کے ساتھی تھے اور ان کے پاس ایک زنبیل تھی۔ سلمان ہمیشہ سوچتا اگر مجھے وہ زنبیل مل جائے تو میں بھی کوئی بڑا کام کر دکھاؤں۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے وقت سلمان کو ایک عجیب چمکدار شے ملی۔ یہ ایک پرانا گرد آلود صندوق تھا جس پر سنہری حروف میں کچھ لکھا تھا، زنبیل کا وارث وہی ہوگا جو دل سے بے لوث ہو اور عقل سے چالاک۔ سلمان نے صندوق کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، بالکل ویسا جیسے کہانیوں میں زنبیل بتایا جاتا تھا۔ سلمان نے جب زنبیل کو کھولا تو ایک مدھم سی آواز آئی، کیا تم تیار ہو اپنے دل کی آزمائش کے لیے؟ سلمان نے فوراً کہا ہاں۔ زنبیل سے ایک دھواں نکلا اور ایک نقشہ ظاہر ہوا۔ نقشے پر 3 مقامات بنے تھے، 1 آئینہ نگر، 2 گونگے جنوں کی وادی، 3 زمانہ بدلنے کا دروازہ۔ زنبیل بولی ان تینوں مقامات سے گزرے بغیر تم زنبیل کے مالک نہیں بن سکتے۔ ہر مقام تمہاری نیت، ہمت اور عقل کا امتحان لے گا۔ سلمان سب سے پہلے آئینہ نگر پہنچا۔ وہاں کے ہر مکان میں شیشے لگے تھے اور لوگ اپنے عکس کو سچ مانتے تھے۔ ایک بڑھیا نے سلمان سے کہا بیٹا اگر تم یہاں سچ بول دو گے تو آئینہ تمہیں اصل دکھائے گا، جھوٹ بولو گے تو تم خود کو کھو دو گے۔ سلمان نے دل کی سچائی بیان کی، میں زنبیل چاہتا ہوں تاکہ یتیموں اور مظلوموں کی مدد کر سکوں۔ آئینہ چمکا اور سلمان نے خود کو ایک بڑے درویش کے روپ میں دیکھا۔ وہ جان گیا کہ نیت درست ہے۔ یہ ایک اندھیری وادی تھی جہاں جن رہتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی بات سمجھنے کے لیے دل کی زبان ضروری تھی۔ سلمان نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جن زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ سلمان نے اس کے قریب جا کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما تو جن نے ایک چمکتی ہوئی شے اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ زنبیل کی کلید تھی۔ وادی سے نکلتے ہوئے جنوں نے آسمان پر لکھا، محبت ہر زبان سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک پرانا دروازہ تھا جو وقت کی لکیر پر بنا تھا۔ سلمان کے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستہ اسے شاہی محل کی طرف لے جاتا جہاں وہ بادشاہ بن سکتا تھا، اور دوسرا راستہ اسے واپس اس کے گاؤں میں لے جاتا جہاں اسے لوگوں کی خدمت کرنی تھی۔ سلمان نے زنبیل سے پوچھا کیا میں دونوں نہیں کر سکتا؟ زنبیل خاموش رہی۔ سلمان نے گاؤں کا راستہ چانا۔ جو ہی وہ دروازے سے گزرا زنبیل روشنی میں تبدیل ہو گئی اور اس میں سے آواز آئی، اب تاو سچا وارث ہے۔ سلمان جب گاؤں واپس آیا تو اب وہ صرف سلمان نہیں تھا، وہ سلمان عیار بن چکا تھا۔ اس کی زنبیل سے وہ جو بھی مدد مانگتا اسے وہی ملتا جو اسے واقعی چاہیے ہوتا، نہ کہ جو وہ صرف چاہتا تھا۔ اس نے گاؤں کے ہر بچے کو تعلیم دی، ہر مریض کا علاج کیا اور ہر بھوکے کو کھانا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا چرچا خراسان سے بغداد اور وہاں سے ہند و سندھ تک ہونے لگا۔ ایک دن ایک شہزادی نور جہاں جو علم اور اخلاق کی قدردان تھی سلمان کے پاس آئی اور کہا کیا زنبیل میں محبت بھی نکلتی ہے؟ سلمان مسکرایا اور زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ ایک پھول نکلا جو کبھی نہ مرجھاتا تھا۔ اس نے پھول شہزادی کو دیا اور کہا اگر تم اسے سنبھال سکو تو زنبیل کی سب سے بڑی نعمت تمہیں مل گئی۔ نور جہاں نے پھول لے لیا اور تب سے سلمان اور نور جہاں نے مل کر ایک ایسا جہاں بسایا جہاں جادو صرف زنبیل میں نہیں بلکہ ہر دل میں تھا۔